جی خوش آمدید. بریک سے پہلے آپ نے ایک بہت ہی اہم سوال سنا تھا احتسام صاحبہ کا، جس کا جواب بشرا رحمان صاحبہ دیں گی. جی یہ انہوں نے بہت واقعی اہم سوال اٹھایا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹین ایجرز کی تربیت کس طرح سے کریں. پہلے میں ان کا یہ خیال ٹھیک کرنا چاہتی ہوں. میں ایک دفعہ جاپان گئی اور اس طرح ہی بچوں کے اسکول میں جیسے میری عادت ہے کہ وہ مجھے لے کے گئے اور وہ مجھے کچھ سمجھا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی عمر 9 مہینے یا 9 مہینے کچھ ہفتے ہوتی ہے. ہم یوں اندراج کرتے ہیں 9 months 2 weeks 10 months 2 weeks اس طرح کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگی کہ بچے کی عمر تو اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. صحیح. میں اس قوم کی یہ دانش مندی تو میں تو حیران ہی ہو گئی. بہت ہی خوبصورت بات. انہوں نے کہا آپ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نیولی بورن کہہ کے اس کی اندراج کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سال کا ہوتا ہے تو اس کی سالگرہ مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بچہ 9 مہینے 2 ہفتے کا ہوا اور سال کے بعد اس کی 2 سال کی ہم سالگرہ مناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بچہ اپنی ماں کے کوکھ میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی تربیت کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. وہ اندر ہی تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے. صحیح. یہ باتیں ہمیں صدیوں کے بعد جا کے سمجھ میں آئیں کہ پہلے زمانے کے لوگ ایسے کیوں ہوتے تھے. کیونکہ مائیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا تھا تو اپنی عادات کو بدلنا شروع کرتی تھی. سونے اٹھنے کی عادات کو، نماز پڑھنے کی عادات کو، کلام پاک پڑھنے کی عادات کو، اونچا بولنے کی عادات کو، بزرگوں کی ادب کرنے، بیکاز یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. ایک اب یہ ہے کہ جب ہماری بچیوں کو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، جو پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ ساری رات فلمیں دیکھتی ہیں، ناچ گانے دیکھتی ہیں، تھوڑے نخرے دکھاتی ہیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ کرتی ہیں. وہ یہ نہیں سوچتی کہ میری ہر عادت اور میری ہر ادا کا اثر میرے بچے کے اوپر ہو رہا ہے اور ابھی سے اس کی تربیت نفس اندر ہی ہو رہی ہے، تبھی تو وہ بڑا ہو رہا ہے اس ساری باتوں سے. یہ کبھی ہمارے ہاں کسی نے نہیں سوچا. نمبر 2 یہ ہے کہ میں اپنے تجربے سے بتاؤں. میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، 4 بچے ہیں میرے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بچے کی تربیت کرنے کے لیے پہلے مہینے سے ہی جب وہ آپ کی گودی میں آتا ہے تو آپ شروع کرتے ہیں. اب آپ کہتی ہیں نا کہ اب اس کے سونے کا وقت ہو گیا، اب اس کے کھانے کا وقت ہو گیا، اب اس کو فوڈ دینی ہے. نہیں اب اس وقت سب فیشنیبل لڑکیوں کو میں سنتی ہوں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اب اس کا یہ وقت ہو گیا. اگر آپ اتنے چھوٹے 1 سال کے بچے کو سلانے اٹھانے کھلانے کا وقت مقرر کر لیتی ہیں اور اپنی سہولت سے کر لیتی ہیں، پھر 2 سال میں، پھر 3 سال میں اس کو اسکول میں بھیجتی ہیں، پھر اسکول کا وقت مقرر ہوتا ہے، ہر چیز کا اگر آپ خیال رکھتی ہیں تو آپ کو اس وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 1 سال کے بچے کی ٹریننگ ہونا شروع ہو گئی ہے. جب بچے کو ماں کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں چاقو نہ پکڑاؤ، وہ آگے ہو کے کانٹا یا چھری پکڑتا تو چھوڑو، اس کو سمجھ تو نہیں آتی، مگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ چاقو چھوڑ دو. تو علامہ اقبال نے بڑا اچھا ایک نظم کہی تھی، میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو روتا ہے کیوں، مہرباں ہوں میں مجھے نہ مہرباں سمجھا ہے تو. وہ چھوٹے سے بچے سے چاقو لیتے وقت وہ یہ کہتے ہیں. کیا بات ہے. تو آپ کہتے ہیں آگ کے نزدیک نہ جائے، موم بتی کو ہاتھ نہ لگائے. سوئچ کو خاص طور کے مائیں دیکھتی ہیں کہ سارے سوئچ جو ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے. تو کیا مطلب ہے ماؤں کا؟ ماؤں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بچے کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جہاں سے مجھے منع کر رہے ہیں وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. پھر ان کو اس کی نیچر سمجھنی چاہیے کہ جب انہوں نے منع کیا کہ اس کے پاس نہیں جانا، وہ اسی کے پاس جاتا ہے. پھر ماؤں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ انسان کی نیچر میں ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، جس چیز سے تم اس کو منع کرتے ہو وہ اس چیز کے پاس جاتا ہے. تم کہتے ہو نہیں اس میں ہاتھ نہ دینا، وہ اس میں ہاتھ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کیا؟ انسانی نیچر کو جب کوئی عورت ماں بنتی ہے تو اس کا ایک اسکول کھل جاتا ہے، ایک مدرسہ کھل جاتا ہے. اس کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے پہلے بچے کی دفعہ. تو وہ کیا کرتی ہے، اس کو بار بار منع کرتی ہے کہ سوئچ میں ہاتھ نہیں دینا. وہ پھر وہ کرال کرتا ہوا ادھر ہی چلا جاتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے عقل مند مائیں، اس کے اوپر ٹیپیں لگا دیتی ہیں، ان میں چیزیں لگا دیتی ہیں. سمجھ آتا ہے کہ نہیں کہ منع کرنے سے بہتر ہے وہ راستہ بند کرو. بالکل صحیح. یہ ادھر نہیں جائے گا، دلچسپی کی کوئی چیز ادھر رکھو، وہ ادھر آ جائے گا. یہ تو پوری سائیکی بیان ہوگی. اگر وہ کمپیوٹر کو، باپ کے کمپیوٹر کو بار بار چھیڑتا ہے اور اس کو ادھر ادھر کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے سنبھال اپنے بچے کو. کیونکہ جب بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو پھر ماں کا ہوتا ہے، اگر ٹھیک ٹھاک ہو تو پھر باپ کا ہوتا ہے.
اگر لائق ہو تو وہ باپ پہ جاتا ہے, نالائق ہو تو ماں پہ جاتا ہے. تو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. تو کہتا ہے سنبھال اپنے بچے کو. تو وہ پھر کیا کرتی ہے کہ پلاسٹک کا مصنوعی کمپیوٹر لا کے اس کے آگے رکھتی ہے. بچہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے, 2 سال کا بچہ, وہ اس کمپیوٹر کو چلاتا ہے, دیکھتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے یہ تو ٹوٹا اس طرح کرتا ہی نہیں ہے, وہ پھر اصلی کی طرف جاتا ہے. تو آپ سمجھتی کیوں نہیں کہ بچے کو سمجھ ہوتی ہے ہر چیز کی. بچہ ماں کو پہچانتا ہے. 2 مہینے کا بچہ, 3 مہینے کا بچہ اپنی ماں کی گودی میں جاتے ہی روتا روتا چپ کر جاتا ہے. کیوں؟ ماں کی خوشبو کو سمجھتا ہے, باپ کی خوشبو کو سمجھتا ہے. تو پہلے تو ہماری ماؤں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, یہ نہ کہیں ابھی بچہ ہے بھائی, ابھی بچہ ہے. میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا, محفلوں میں میرے پاس آتی ہیں, مجھ سے پوچھتی ہیں تو کہتی ہیں ابھی بچی ہے, جب بڑی ہوگی تو سمجھا دوں گی. یہ غلط بات ہے. لڑکی ہو یا لڑکا ہو, 1 سال کی عمر سے آپ جب اس کی کھانے پینے کی ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ذہن کی ٹریننگ بھی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد 2 سال ہو, 3 سال ہوتے ہیں, 4 سال ہوتے ہیں, 5 سال ہوتے ہیں, آپ اس کو بتاتے ہیں یہ کھانے سے غلط ہے, یہ پینے سے غلط ہے, بیٹا جھوٹ نہ بولو. میں نے کئی ماؤں کو دیکھا اتنی اچھی ہیں, بچپن سے کہتی ہیں بیٹا جھوٹ نہ بولو. ایک تو یہ بات ہو گئی. ان کی ٹریننگ میں شروع میں بتا رہی ہوں, ٹریننگ شروع سے ہوگی, 1 سال کی عمر سے ہوگی. ایک دوسرا یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن جوان ہو گئے بچے اور اگر انہوں نے غلط رستہ اپنا لیا تو اس وقت آپ ٹریننگ کا سوچیں. بڑی خوبصورت بات. جس وقت آپ دیکھ لیجئے, سب عورتیں گھروں میں پودے لگے ہوتے ہیں, دیکھتی ہیں ایک چھوٹا پودا, جب میں نے تو خود تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اس چھوٹے پودے کو اگر وہ پھیل رہا ہو, غلط سائڈ پہ بیل چڑھ رہی ہو تو وہ چڑھ جاتی ہے, تو پھر آپ اس کو کاٹ کے ادھر نہیں کر سکتے. درخت جب پکا ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں کہتے کہ بھائی ادھر ہو جا نہیں تو میں تجھے کاٹ دوں گا, وہ غلط ہی ہو جاتا ہے اس طرف. یہ پودے کی طرح ہوتا ہے, اس کے ساتھ سہارے کھڑے کر کے اس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے کہ یہ پودا سیدھا ہو, کیونکہ یہ سیدھا ٹھیک لگے گا. بہت خوبصورت. تو اس وقت وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں ہے, بڑا ہوگا. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے چیزیں اٹھا کے 2-3 سال کے, 4 سال کے, ایون 5-6 سال کے چیزیں اٹھا کے پھینکتے ہیں, برتن توڑتے ہیں, لوگوں کے گھر جا کے بدتمیزی کرتے ہیں. تو ماں کہتی ہیں کوئی نہیں بچہ ہے, صبح میں اس کو پھر سمجھا لوں گی. ایسا نہیں ہے. ماں ایک اتنا بڑا ادارہ ہے, اتنی بڑی طاقت ہے. میں ہمیشہ ماؤں سے کہتی ہوں کہ تم سے بڑا زمین پہ کوئی نہیں ہے. بے شک, بے شک. آسمانوں پر خدا ہے تو زمینوں پر ماں ہے. میں کہتی ہوں تم ویسے بن کے رہو کہ بچے کے ساتھ 1 ہو یا 10 بچے ہوں, بچے کے ساتھ پل پل جینا, پل پل مرنا, تربیت کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں بشرا صاحب ایک چیز یہاں پہ جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ, کچھ ایسی مائیں ہوتی ہیں جو ٹریننگ تو دے رہی ہوتی ہیں اور بچپن سے ہی شروع کر دیتی ہیں, مگر ہر وقت نیگیٹو بات کر رہی ہوتی ہے کہ تم ہو ہی ایسی, تم ہو ہی ایسی, تم نے تو یہی کرنا ہے. اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ یہ اس سوال کا میں جواب لوں گی. ہمارے ساتھ ندیم بٹ صاحب ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ندیم بٹ حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ندیم صاحب کیا کہیں گے؟ جی میڈم, میں یہ کہنا تھا کہ آج فرسٹ ٹائم کال کی ہے, اور سب سے پہلے تو میں بشرا آپا سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان ہوتی ہیں, اکثر میں ان کو دیکھتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں عروج یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں, ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں, بے شک ایک معتبر نام ہے. اور یقین کریں کہ میں نے ان کی اتنی بکس پڑھی ہیں, یہاں تک کہ وہ بھی کتابیں میں نے ان کی پڑھ لی ہیں جو ابھی تک انہوں نے لکھی ہی نہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. ان کی اتنی محبت ہے نا ہمیں ان سے. بالکل تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا لکھنے والی ہیں, کیسا لکھتی ہیں, کتنا اچھا لکھتی ہیں. اور میں آج ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. عروج مجھے یہ بتائیں بشرا آپا کہ دیکھیں آج کی جو نوجوان نسل ہے, جو ینگسٹر ہیں, وہ کسی کی مانتے نہیں, ماں باپ کی نہیں مانتے. یہ آپ اس پہ بات کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بچے آج کل کے جو ہیں, یہ نسل ہے, یہ کیوں اپنے والدین کی بات نہیں مانتے اور وہ ان کو کچھ اور راستہ دکھاتے ہیں کہ بیٹے پڑھو لکھو, بڑے آدمی بننا ہے, ایسا کرنا ہے, ایسا, لیکن وہ ایک دوسرے راستے پہ چلتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ندیم صاحب میں آپ سے صرف ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے؟ جی ماشاءاللہ میری بھتیجی ہے حفظہ, اس وقت ٹی وی دیکھ رہی ہوگی. اچھا چلیں, ہم آپ کو, آپ نے اتنی آپا کی, ہماری بشرا رحمان صاحبہ کی اتنی تعریف کی ہے تو اس کے اوپر ہمارا دل خوش ہو گیا. ایک گفٹ ہیمپر ہم آپ کو بھیجوا رہے ہیں, جانسنز بیبی کا گفٹ ہیمپر. ویری نائس, بہت اچھا لگا. اور عروج ایک بات آپ کے لیے لاسٹ میں,
जी जी प्लीज। मैं एक आपके A+ घराने का हिस्सा बन चुका हूँ और मैं डेली देखता हूँ आपको, और यकीन करें कि बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पर्सनालिटी की मालिक हैं आप, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर लाइट चली जाती है, जब लाइट चली जाती है तो हम वो सर पीट के रह जाते हैं, यार ये क्या हो गया। और लास्ट में आपके लिए ये एक बात कहनी है कि अरूज और ज़वाल जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, क्योंकि जब आप अरूज पर होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप ज़वाल में होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन। बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा अरूज। थैंक यू सो मच नदीम बट साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बड़ी खूबसूरत। मुझे भी इनका शुक्रिया अदा करना है कि इन्होंने बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि जो आज तक मेरे किसी पढ़ने वाले ने नहीं की, कि जो इन्होंने किताबें नहीं लिखी मैंने वो भी पढ़ ली हैं। ये मेरा ख्याल है अकीदत और मोहब्बत की इंतहा है। बेशक बेशक। ये इसका मतलब है कि मैं इनके ख्यालों की तर्जुमानी इतनी खूबसूरती के साथ करती हूँ कि जो कुछ इनके अंदर रह गया है वो सोचते हैं कि किस दिन बुशरा रहमान ये भी लिख देगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, पता है आप जैसे लोगों से मोहब्बत करना और आप जैसे लोगों से अकीदत रखना ये हर किसी का काम नहीं है। बिल्कुल, ये भी कोई कर सकता है जो उस मंजिल के ऊपर हो, जो समझ रखता हो, जो शऊर रखता हो। अच्छा बुशरा रहमान साहिबा, हम चाहेंगे कि जो सवाल उन्होंने किया उसका जवाब